وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یونس بھی اسی طرح اللہ کے رسولوں میں سے تھے. اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جبکہ وہ بھاگ کر پہنچا اس کشتی میں کہ جو پہلے ہی سے لدی ہوئی تھی. اس کو چونکہ اپنی قوم کو چھوڑ کر غصے میں بھرے ہوئے، ذهب مغاضبا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی اپنے قوم کے انکار اور کفر کی وجہ سے اتنا انہیں طیش آیا، اتنا غصہ ہوا، غضبناک ہو کر. بس یہ غلطی ہوئی کہ انہیں انتظار کرنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ایکسپریس پرمیشن ملے، واضح کہ اب ہاں تم اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے جاؤ. اس کے بغیر رسول اپنی جگہ نہیں چھوڑ. لیکن یہ کہ وہ اس وقت جو ان کے اندر حمیت حق تھی وہ اتنے جوش میں آئی کہ بس ایک بات کا سہم ہو گیا، خطا ہو گئی. اب وہ گئے ہیں چھوڑ کر، تو پھر وہ غالباً وہی دجلہ اور فرات میں سے کسی دریا کے اندر کوئی کشتی ہوگی، اس میں یہ سوار ہو گئے. فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، تو اس کشتی کا کوئی ڈولنے لگی، کوئی معلوم ہوا کہ ڈوب جائے گی، تو انہوں نے یہ کہا ان کے اپنے رواج کے مطابق، یا تو یہ کہ وزن کم کرنے کے اعتبار سے سوچا ہوگا کہ ایک آدمی کو تو یہاں سے اترنا ہوگا ورنہ پوری کشتی ڈوب جائے گی. روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ کوئی غلام بھاگا ہوا آیا ہے اور اس کی وجہ سے ہماری یہ کشتی جو ہے یہ اب یہ ڈوبنے کے قریب آ گئی ہے. تو پھر اس قرآن اندازی کی کہ کون ہے وہ، اور قرآن اندازی میں نام حضرت یونس کا نکلا، تو انہوں نے اٹھا کے انہیں اور وہ دریا میں پھینک دیا. فَسَاهَمَ، انہوں نے قرآن ڈالا. فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، تو وہی ہوا جسے دھکیل دیا گیا دریا کے اندر. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، تو اسے نگل لیا مچھلی نے، کوئی ویل ہوگی بڑی مچھلی، اور آج کل تم آپ کو معلوم ہے جس سائز کی ہوتی ہیں. وَهُوَ مُلِيمٌ، اور وہ ملامت زدہ تھے اللہ کی طرف سے. اب ظاہر بات ہے کہ جو بھی خطا ہو جاتی ہے، اور جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے اس کے بارے میں ان کی چھوٹی سی خطا کے اوپر بھی اللہ کا جو اظہار ہوتا ہے ناراضگی کا، وہ بہت سخت ہوتا ہے. جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے ان کے مقامات کے اعتبار سے. فلولا انہ کان من المسبحین، تو اگر نہ ہوتے وہ تسبیح کرنے والوں میں سے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہ ہم پڑھ چکے ہیں آیت کریمہ. اس کا انہوں نے اس کشتی، اس مچھلی کا معاملہ اللہ نے ایسا خاص بھی رکھا ہوگا کہ کوئی اور ان کو جو ہے وہ ابھی ان کی موت وہاں واقع نہیں ہوئی، اس کے اندر گھٹن کی وجہ سے. اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے، اور وہ وہاں زندہ بھی رہے اور تسبیح کرتے رہے. فَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، لَلَبِثَ، تو وہ رہتا، اگر وہ نہ ہوتا مسبحین میں سے، تسبیح نہ کرتا، یہ آیت کریمہ کا ورد وہاں نہ انہوں نے کیا ہوتا، تو یہ کہ وہ پھر رہتا اسی کشتی، اسی مچھلی کے پیٹ میں، یوم یبعثون، قیامت تک وہی سے ان کا باعث بعد الموت ہوتا. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ، لیکن یہ کہ انہوں نے چونکہ اللہ سے اپنی معافی چاہی اور استغفار کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس نے مچھلی کو حکم دیا، اور مچھلی نے اسے بالعراء، ایک چٹیل میدان میں کہیں اگل دیا، اور جا کر وہ ایک ساحل کے پر کسی پر چٹیل میدان کے اوپر وہ ڈال دیے گئے. وَهُوَ سَقِيمٌ، حالت ان کی خستہ تھی. مچھلی کے پیٹ میں رہے ہیں تو وہ ڈائجسٹیو جوسز وغیرہ نے آخر کھال وال کو جو کچھ کیا ہوگا، بہت خستہ حالت کے اندر وہ مچھلی نے اگل دیا. اب وہ چٹیل میدان پر پڑے. اب یہ جو ہے فَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، تو ہم نے اس پر ایک یقطین کا درخت اگا دیا. اس کی مجھے اس سے پہلے کوئی تفاسیر میں تو نہیں ملی ہے بات، لیکن ہمارے ہاں ایک صاحب یہی کراچی میں، ان کا انتقال ہوا چند سال پہلے، احمد الدین مارہروی، یہ محکمہ تعلیم سے متعلق تھے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے. وہ محکمہ تعلیم میں کبھی رہے ہیں مکران کے علاقے میں. ان کا وہاں ایک بیل ہوتی، اگین کہتے ہیں، اگین، یہ یعنی بلوچوں کے ہاں، مکرانیوں کے ہاں اس کا نام اگین ہے. اور وہ بیل ایسی ہے کہ جس کے پتے بڑے بڑے ہوتے ہیں اور وہ زمین میں پھیلتی جاتی ہے، اور اس کے اندر کچھ ایسا انسیکٹیسائیڈ ہے، کوئی ایسی چیز ہے، ریپیلنٹ ہے، کہ کوئی جو ہے حشرات الارض اس کے قریب نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ اگین کا درخت جو ہے، یقطین جو ہے، اب وہ قاف گاف بنتا ہے، وہ تو آپ کو معلوم ہے پورے سعودی عرب میں بھی قاف جو ہے گم کو وہ گم ہی کہتے ہیں. تو یقطین سے یقین سے اگین وہ بن گیا ہوگا. تو وہ اب بھی موجود ہے وہ پودا، وہ ایک بیل کی طرح پھیلتا ہے، اور اس کا جو ہے جیسے ہمارے یہاں گھیا ہوتا ہے، گول گھیا، اس قسم کا اس کا پھل ہوتا ہے، بہت میٹھا، وہ اس میں لگتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے گویا کہ انتظام کر دیا کہ یہ یہاں پڑے ہیں تو ان کے زخم وغیرہ ٹھیک ہوں، کھال صحیح ہو، لہذا ان کے اوپر کوئی جو ہے حشرات الارض کو حملہ آور نہ ہو جائیں، کوئی بیکٹیریا نہ آ جائیں، تو وہ چیز ریپیلنٹ جو ہے وہ اس کے اندر موجود تھی اگین کے اندر۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن یقطین، ہم نے یقطین کی ایک بیل اس کے اوپر اگا دی۔ اب اس کا سایہ بھی ہو گیا، دھوپ سے بھی بچت ہو گئی، اور وہاں پڑے پڑے ہی وہ جو پھل جو ہوگا اس کا، کہ جو اس کے اندر مٹھاس بھی تھی اور غذا بھی دے رہی ہے، تو وہاں سے ان کو وہ پھل بھی اللہ نے دے دیا۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، پھر ہم نے انہیں ٹھیک کر کے یعنی صحت یاب کر کے پھر ہم نے انہیں بھیج دیا 1,00,000 انسانوں کی طرف۔ آیا یہ اپنی ہی قوم کی طرف واپس آئے ہیں یا کسی اور قوم کی طرف بھیجے گئے، یہ یقین کے ساتھ معلوم نہیں ہے، لیکن یہ کہ پھر انہیں، اور غالباً یہی ہے اغلب کہ اپنی ہی قوم کے پاس واپس آ گئے، جن کا کہ عذاب ٹل گیا تھا۔ حالانکہ عذاب کے آثار شروع ہو چکے تھے، لیکن سورہ یونس میں ہم پڑھ چکے ہیں ایک ہی یہ واقعہ ہوا ہے تاریخ میں کہ عذاب کے آثار شروع ہونے کے بعد کوئی قوم توبہ کرے اور اس کی توبہ قبول ہو جائے، اور یہ کہ عذاب الہی ٹل جائے۔ فَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، تو ہم نے 1,00,000 کے آدمی یا ان سے بھی کچھ زیادہ کی طرف انہیں بھیجا۔ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، تو وہ ایمان لے آئے اور ہم نے پھر انہیں دنیا کا سامان متاع دنیاوی عطا کیا ایک خاص وقت تک کے لیے، یعنی یہ فریش لیز آف ایگزسٹنس، ایک نئی ان کو مہلت دے دی بقا کی۔ فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ، اب یہاں پر وہ جو مشرک تھے مکے کے، ان کے جو عقائد تھے اب ان سے بحث ہو رہی ہے۔ تو اے نبی ذرا ان سے پوچھئے کیا تیرے رب کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں؟ یعنی یہ کہ اوروں نے تو یہ بیٹا تو دیا، اللہ کو الاٹ کیا تو بیٹا تو کیا، انہوں نے الاٹ بھی کیے تو بیٹی ہیں جو خود انہیں پسند نہیں ہے۔ ام خلقنا الملائکۃ اناثا، کیا ہم نے فرشتوں کو واقعی مؤنث بنایا تھا؟ وہم شاہدون، وہ گواہ ہیں اس کے، انہیں معلوم ہے کہ واقعتاً ہم نے فرشتوں کو جو بنایا تھا تو مؤنث بنایا تھا۔ الا انہم من افکہم لیقولون، نہیں آگاہ ہو جاؤ، یہ ان کے اپنے بنائے ہوئے جھوٹ موٹ کے عقائد ہیں، اور وہ کہتے ہیں ولد اللہ، اللہ کی اولاد ہوئی، فانہم لکاذبون، یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ اصطفى البنات علی البنین، کیا اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کو چھوڑ کر بیٹیاں پسند فرما لی؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کر رہے ہو، کیسی رائے دے رہے ہو؟ افلا تذکرون، تو کیا تم دھیان نہیں کرتے، عقل سے کام نہیں لیتے؟ ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے پاس کوئی کھلی سند ہے، کوئی سلطان ہے؟ اب یہ صورت بھی نوٹ کر لیجئے، یہ تیسری صورت ہے اسی سٹائل کی، سورہ حجر، پھر سورہ شعراء، پھر یہ سورہ صافات، وہی انداز، چھوٹی چھوٹی آیتیں، اور ردم ہے تیز، صوتی آہنگ زیادہ نمایاں ہے، ڈیوائن میوزک جس کو میں کہا کرتا ہوں، ملکوتی غنا جو ہے ان صورتوں کے اندر، یہ بھی ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکی صورتوں کے ہر گروپ کے اندر ایک جو ہے ابتدائی زمانے کی صورت